ایک کالم نگار تھے، غالباً ان کا نام ہے عنایتاللہ مرحوم یا قدرتاللہ مرحوم، ایسا کچھ ہے۔ وہ کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، بڑے خوددار آدمی تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ خودداری کہاں سے سیکھی؟ تو وہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، سخت سردیوں کی رات تھی، بڑی کڑاکے کی ٹھنڈک پڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ہوٹل پہنچا تو دیکھا کہ ہوٹل کے جو چوکیدار ہیں وہ ایک بزرگ ہے بابا، وہ ایک پتلی سی قمیص پہن کر کے وہ رات کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو دیکھا تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کے پوچھا کہ بابا آپ کے پاس کوئی موٹا اور گرم کپڑا نہیں ہے جو آپ پہن لیں؟ کہتے ہیں جب میں نے بابا سے پوچھا تو بابا نے مجھے نیچے سے اوپر تک ایک مرتبہ دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ بیٹا اگر میرے پاس کپڑے ہوتے تو میں پہن نہ لیتا۔ تو میں نے کہا کہ بابا پھر یہ پوری رات انہی کپڑوں میں آپ ڈیوٹی کریں گے؟ تو کہنے لگے کیا کروں بیٹا، گھر میں 4 بچے ہیں اور ان بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، ان کی دیکھ بھال پالن پوشن کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا آج میں جب گھر سے نکلنے لگا ڈیوٹی کرنے کے لیے رات کی، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے ایک چائے بنا دو، میں چائے پی لوں تاکہ اس سے کچھ حرارت مل جائے اور اسی کے سہارے میں رات کی ڈیوٹی کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چائے بنانے کے لیے کہا تو میری اہلیہ نے کہا کہ اچھا رکیے ذرا ٹھہر جائیے، گھر میں صرف 1 کپ دودھ اور تھوڑی سی شکر اور پتی پڑی ہوئی ہے، بچے سو جائیں پھر میں آپ کو چائے بنا کر کے دیتی ہوں، آپ پی لیجئے گا۔ کہتے ہیں بیٹا میں گھر میں چائے بھی اس طرح پیتا ہوں نا جس طرح سے دوا پی جاتی ہے۔ تو وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ جب میں نے بابا کی یہ دکھڑے سنے نا، میں نے ان کی یہ کہانی سنی تو میں وقتی طور پر بڑا جذباتی ہو گیا، میں ایموشنل ہو گیا اور میرے جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سارے پیسے نکال کر کے بابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہتے ہیں اس وقت عشاء کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہونے والی تھی، میں نے کہتے ہیں کہ میں نے جیب کے سارے پیسے نکال کر کے بابا کے ہاتھ میں تھمایا نا تو بابا کا تیور بدل گیا، ان کا لہجہ بدل گیا، انہوں نے وہ میرے سارے دیے ہوئے پیسے سمیٹ کر کے میرے ہاتھ میں رکھا اور ایک گہری نظر ڈال کر کے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں تو اچھا انسان سمجھا تھا اور تم نے مجھے کیا سمجھ لیا؟ بیٹا میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھ کر کے اپنا دکھڑا سنایا تھا اور تم نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہتے ہیں بابا نے وہ سارے پیسے سمیٹ کر کے میرے ہاتھ میں رکھے، اتنے میں اذان کی آواز آئی، بابا نے وہ جو باہر گھاس لگی ہوئی تھی نا اس ٹھنڈی گھاس پہ جوتے اتارے اور اسی ٹھنڈی گھاس پہ اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ کہتے ہیں بابا جب بڑی بے نیازی کے ساتھ میرے پیسے واپس کر کے نماز کے لیے اللہ اکبر انہوں نے کہی نا، میں حیران تھا، دنگ تھا، اور جب بابا نماز پڑھ کر کے اتحیات میں بیٹھے نا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج میں نے اس آیت کی تفسیر سمجھی، آج مجھے سمجھ میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب بابا نماز سے فارغ ہوئے نا مجھے دیکھا تو پوچھا بیٹا ابھی تم گئے نہیں؟ تو میں نے کہا بابا میں تو تیرے جلوے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ بابا تم نے میرے پیسے کیوں نہیں لیے، میرے پیسے مجھے واپس کیوں کر دیے؟ تو بابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے کہا کہ بیٹا اگر مجھے 10-5 روپے مانگ کر کے نہ اپنی زندگی گزارنی ہوتی تو آج اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں ہوٹل کی چوکیداری نہ کر رہا ہوتا۔ بیٹے تو لے جا اپنے پیسے اپنے گھر، اللہ کا شکر ہے محنت کے ساتھ میرا رب مجھے اتنا نواز دیتا ہے نا کہ میں خود بھی کھاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کھلا لے جاتا ہوں، مجھے کسی کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے بہت دیتا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرے بھائی مانگنا ہے تو اس خدا سے مانگو یار، کیوں کسی کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کر کے اپنی غربت کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے؟ یار مانگنا ہے تو اس خدا سے مانگو، وہ خدا اتنا نوازے گا نا کہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ میرے مالک ہمیں محتاج بنا تو فقط اپنا محتاج بنا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ۔